اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہر ایک صحابہ جو ہے وہ ستارے کی مانند چمک رہا ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک خاص روشنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابی کا مقام کتنا بلند و بالا اس امت کے اندر، اس کائنات کے اندر ہے کہ صحابی وہ خوش نصیب ہوتا ہے من لاقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنن بہ ومات علی الاسلام ہے، کہ صحابی وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کو ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور ایمان کی حالت سے میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہمارے علماء جو ہے ان کا یہ اجماع ہے کہ تمام دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ غوث قطب ابدال بڑی بڑی شان کے جو اولیاء ہیں، تو ان میں سے تمام اولیاء میں سے کوئی ایک بڑے سے بڑا ولی بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس سے ایمان کی حالت میں صرف ایک ہی نظر چہرہ مصطفیٰ کے اوپر پڑی ہے۔ تو جب ایک عام صحابی کا یہ درجہ ہے کہ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب جو ہے اس کے درجے کو نہیں پا سکتا، تو پھر اس صحابی کے مقام کا کیا عالم ہوگا جس صحابی کو جو ہے یہ کہا عقائد کی ساری کتابوں میں افضل البشر بعد الانبیاء، کہ تمام انبیاء کے بعد جو ہے سب سے افضل بشر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوسرے صحابہ بھی محترم ہیں، مکرم ہے، معظم ہیں۔ ان تمام صحابہ کی جو صحابیت ہے وہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے، دوسری روایات سے ثابت ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی صحابیت جو ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جن کی صحابیت جو ہے قرآن کریم کی اس آیت سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی صحابیت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، اور لیکن دوسرے کسی صحابی کی اگر صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، وہ ضال ہوگا، مضل ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل جو ہیں اور جانشین مصطفیٰ علیہ تحیت الثنا ہیں، اور آپ کے جو ہے یار غار ہیں، یار مزار ہیں، اور آپ کے یار جو ہیں با وفا جو ہیں وہ ہے یار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ کا اسم مبارک جو ہے وہ عبداللہ تھا، اور آپ کے لقب جو مشہور ہیں دو، وہ ہے ایک عتیق ہے اور ایک صدیق ہے۔ حضرت امام یعلا نے اپنی مسند کے اندر جو ہے روایت کیا ہے، اور اس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جو ہیں وہ روایت کرتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر صحن میں موجود تھی، ادھر مسجد نبی شریف کے صحن کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پردہ تھا، لیکن میں اندر اپنے گھر میں، کیونکہ گھر کی کھڑکی تو مسجد میں کھلتی تھی، تو میں اپنے گھر میں جو ہے یہ سن رہی تھی آپ کی گفتگو، آپ کی کلام کو جو ہے وہ سن رہی تھی، کہ اسی اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تشریف لے آئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اس ہستی کا چہرے کی زیارت کر لوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہی جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے، تو وہ ابو بکر کی چہرے کی زیارت کر لے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتیق من النار ہے کہ جہنم کی آگ سے پروانہ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ہے وہ مل گیا، اور آپ جو ہیں وہ صدیق بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے صدیق دوست، لیکن آپ کیا ہیں صدیق، اتنے زیادہ سچے، اتنا زیادہ سچے کہ اس کائنات کے اندر اس امت محمدیہ علیہ افضل التحیت و ثنا کے اندر کوئی آپ سے زیادہ سچا ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپ کا جو لقب ہے، یہ لقب ایسے ہی نہیں مل جاتا، یہ لقب ایسے نہیں ملتا۔ روایت ہے کہ اس وقت حضرت سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں روایت کی ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے، مقام جہون کے اوپر جو ہے جب پہنچے مکہ شریف کے قریب، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو
ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میری قوم جو ہے بڑی عجیب قوم ہے، وہ تو میری بات کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کرے گی جب میں ان کو بتاؤں گا کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں مکے سے چلا، میں بیت المقدس پہنچا، وہاں تمام انبیاء کی امامت کرائی، وہاں سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے جو ہے وہ لامکا، اور وہاں سے جو ہے ایسے مقام کے اوپر جو ہے پہنچا کہ جہاں محبوب اور محب کے سوا تیسرا کوئی نہیں تھا، تو پھر واپس بھی آ گیا ایک ہی رات کے مختصر سے حصے میں۔ تو میری قوم تو یہ میری بات جو ہے وہ نہیں مانے گی، کون میری تصدیق کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یصدقک ابو بکر وہو صدیق، کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے صدیق کا جو ہے وہ لقب عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے جو ہے وہ پوچھا کہ حضور ہمیں بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ذالک، ٹھیک ہے، امرؤن، کہ یہ تو وہ شخصیت ہے سم اللہ، جس کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے اوپر اور جبریل کی زبان اقدس کے اوپر صدیق رکھا ہے، تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ حضرت صدیق وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے سند جید اور صحیح کے ساتھ یہ روایت کیا ہے، اس کے راوی جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ تشریف لے گئے، تو ظاہر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو احد کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، تو احد کو تو وجد آنا ہی تھا، اس کو وجد طاری ہو گیا، حرکت کرنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ رکھا، آپ فرمایا اسکن احد، کہ اے احد ساکن ہو جا، کیا ہو گیا تجھے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہ تجھ پر ایک نبی کی ذات موجود ہے، ایک صدیق میرے ساتھ جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 شہید بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ غیوب کے علوم عطا فرماتی ہے کہ آپ نے اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت کا اعلان بھی احد پہاڑ کے اوپر کیا۔ عام دوسرے لوگوں کی صداقت کا جو ہے وہ تو زمین پہ ہوا، لیکن آپ کی صداقت کا اعلان جو ہے وہ احد پہاڑ کے اوپر ہو گیا، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا عثمان بھی اور میرا عمر بھی جو ہے وہ کیا ہے، شہادت کا درجہ جو ہے وہ پانے والا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جو پہاڑ، جس کا کوئی پتھر کا پہاڑ ہے، جس کا کوئی دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احد جو ہے پہاڑ جو ہے جبل نحبہ یحبنا ونحبہ، کہ یہ جبل پہاڑ احد پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ پتھر کے ٹکڑے جو ہیں جب نبی کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یارو مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کا ایک امتی جو اہل ایمان ہے جب آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرے گا تو پھر آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، پتہ چلتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے محبت کرنے والوں کو ترساتے نہیں ہیں۔ جو آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے آپ چل کر خود تشریف لے جاتے ہیں عہد کے اوپر جو ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی جو ہیں، ان کا لقب جو ہے صدیق جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رکھا۔ امام باقر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں۔ ایک دن آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے ایک مسئلہ پوچھا، اس نے عرض کیا کہ حضور یہ جو تلوار ہوتی ہے اس کا دستہ لوہے کا ہوتا ہے، لکڑی کا ہوتا ہے، اس لکڑی کے دستے کے اوپر چاندی کے کوکے لگانے جو ہیں وہ جائز ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جائز ہیں۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے بتائیے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا دستہ جو ہے اس کے اوپر چاندی کے کوکے جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے لگے ہوئے تھے۔ تو وہ شخص نے جب آپ کی زبان اقدس سے سنا کہ ابو بکر صدیق
تو آپ نے اس نے کہا اتقولہ صدیق، کیا آپ بھی اسے صدیق مانتے ہیں؟ تو آپ اس وقت تشریف فرما تھے، آپ جو ہے کیا ہے واسبہ وسبتاً واستقبل القبلۃ، اور فرمایا نعم هو الصدیق هو الصدیق هو الصدیق، کہ آپ تشریف فرما تھے، آپ اچھل کے جو ہے اٹھے، جوش میں آگے، جلال میں آگے اٹھے، قبلہ شریف کی طرف آپ نے اپنا چہرہ انور فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، من لم یقول له الصدیق لا یصدق اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو آپ کو صدیق نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ نہ اس دنیا میں اس کی تصدیق کرے گا اور نہ آخرت اندر اس کی تصدیق کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام اہل بیت اطہار کی 2-3 روایتیں میرے ذہن میں آ گئی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر جو ہے جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ مریض کربلا جو ہیں وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ان کے پاس کوئی شخص آ گیا کہ جو ہے ظالم شخص آ گیا، اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ بے ادب کے الفاظ بولے۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ اے بھائی مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک میں اندر سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اس میں سے سب سے پہلا گروہ جو ہے سابقون الاولون کا ہے، مہاجرین کا ہے، انصار کا ہے، کیا تمہارا اس گروہ سے تعلق ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور، میرا تو اس گروہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں تو بعد میں پیدا ہی بعد میں ہوا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا دوسرا پہلا مہاجرین کا ہے، دوسرا جو ہے وہ انصار کا ذکر ہے، دوسرا گروہ اہل ایمان کا جو ہے وہ کیا ہے انصار ہیں، جنہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر مہاجرین کا استقبال کیا اور اشار و قربانی کی ایسی مثالیں قائم کر دی کہ آج تک بھی دنیا جو ہے وہ کیا ہے حیران ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارا انصار کے گروہ سے تعلق ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور، میرا انصار سے بھی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر پیچھے ایک ہی گروہ بچتا ہے، کیا تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ الحمدللہ، میں تیسرے گروہ کے ساتھ، اہل ایمان کے تیسرے گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تیرا اس گروہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی یہ نشانی بیان کی ہے والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اس گروہ قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جانے والے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور تم ان کی شان میں بے ادبی کر رہے ہو، اس لیے تمہارا اہل ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو شخص بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کسی بھی صحابی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اہل ایمان سے قرآن کی اس آیت کے مطابق اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر بھی یہی فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی فرما رہے ہیں، امام زین العابدین بھی یہی فرما رہے ہیں، حضرت مولا کائنات بھی یہی فرما رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ہما امامان عادلان کانا علی الحق وماتا علی الحق فعلیہما رحمۃ اللہ تعالی یوم القیامہ، کہ یہ دونوں حق کے امام تھے، یہ دونوں عادل تھے، یہ امام حق تھے، خلیفہ برحق تھے، اور حق کے اوپر ہی ان کا وصال ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں جو ہے وہ قیامت کے دن بھی ہوں گی۔ اب تمام اہل بیت اطہار تو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام حق ہے۔ اگر آج کوئی اٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ شان میں بے ادبی یا گستاخی کرنے کی جرت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر کتنا بلند جو ہے وہ کیا ہے مرتبہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روایت ہے، حضرت امام بخاری کی یہ روایت ہے، اور حضرت محمد ابن حنفیہ حضرت مولا کائنات کے صاحبزادے جو ہیں وہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو جان مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی جو ہے صحابہ میں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نبی کی ذات کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور ذات ہے۔ میں نے عرض کی ثم من، اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر ہو، کہ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ہم جو ہے نفضل ابا بکر و عمر و عثمان و علی، کہ ہم ابو بکر کو سب سے زیادہ فضیلت، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ دیتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو، اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکرم کو دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن آپ نے کبھی اس چیز کو ناپسند جو ہے وہ نہیں فرمایا۔ حضرت امام مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن شاکر نے اس روایت کو جو ہے وہ ابن لیلہ، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے سے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ منبر کوفہ کے اوپر اپنے دور خلافت کے اندر جو ہے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا بلکہ یہ دوسری روایت ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قال علی لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ جلد المفتری، کہ حد المفتری، کہ جو آدمی مجھ کو ابو بکر اور ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت دے گا مجھ کو، میں اس کو 80 کوڑے کی سزا جو ہے وہ دوں گا۔ تو جو صرف فضیلت دینے والا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ امام علی کا نمبر دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، جو یہ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اس کی 80 کوڑے اس کی سزا ہے، اس کی 80 کوڑے سزا ہے۔ تو جو آدمی آپ کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے تو پھر اس کا کیا جو ہے وہ حال ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احساس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں ہے۔ مولا کائنات تو فرماتے ہیں کہ پہلا نمبر خیر الناس بعد النبی فی حاضر امت ابو بکر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلا نمبر نبی کے بعد ابو بکر کا ہے۔ تو اس لیے یہ جھوٹ ہے، یہ ایسے ہی پھیلایا گیا ہے، جھوٹی بات ہے، دمادم مست لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر اعتبار سے جو ہے وہ پہلا نمبر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک مشہور آپ نے کئی بارہا سنی ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے ترغیب دلائی کہ ایک بہت بڑے سفر کے اوپر، جہاد کے اوپر ہم نے جانا ہے، تو جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندر تمام صحابہ جو ہیں وہ حصہ ڈالیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کافی مال تھا، میں نے کہا کہ آج بڑا موقع بن گیا ہے، آج کبھی بھی ابو بکر نے مجھے آگے نہیں نکلنے دیا، پہلا نمبر ہمیشہ ابو بکر کا ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ موقع ہے، مال میرے پاس کافی جمع ہے۔ تو میں گھر گیا، گھر جا کے جتنا مال تھا اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے جو ہے وہ ڈھیر لگا دیا۔ ابھی آپ جو ہے اس ڈھیر کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور گھر کا سارا سامان، سوئی دھاگے تک بھی، اب کوئی چیز گھر میں جو ہے وہ چھوڑی نہیں، اپنا لباس بھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے تن کا لباس بھی اتار کر اس گٹھری میں جو ہے وہ باندھ لیا، اور ٹاٹ کا لباس پہن کر اس کے اوپر جو ہے وہ کیکر کے جو لمبی لمبی سولیں اس کے کانٹے ہوتے ہیں اس کے جو ہے وہ کیا ہے بٹن بنا لیے۔ آپ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ گٹھری پیش کرتے ہیں، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ظاہر ہے کہ کچھ مخفی نہیں ہے۔ آپ تو یہ فرماتے ہیں لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم وانی انظرکم من وراء ظہری، کہ اے میرے صحابہ تمہارا کوئی رکوع و سجود مجھ سے جو ہے مخفی نہیں ہے۔ تمہارا خشوع اب رکوع کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، کہ دل کی بات بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں ہے۔ مخفی تو نہیں تھی، لیکن پوچھا
کہ عمر آج کیا گھر میں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو اور ادھر کیا لائے ہو؟ آپ نے عرض کی کہ حضور آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ جب آپ کی باری مکمل ہو گئی آپ نے اپنے دیوان ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر آج تم بتاؤ کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو اور میرے لیے ادھر کیا لے آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا لے آئے ہو؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق نے عرض کیا کہ اب بقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کا سب لا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے کوئی نمبر نہیں لے سکتا، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کوفہ کے منبر کے اوپر اپنے دور خلافت کے اندر تشریف فرما تھے، جلسہ جو ہے وہ ہو رہا تھا، مجمع تھا اور جمعے کی تقریر فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے بتاؤ ایو الناس اشجاع، کہ میرے تمام نبی کے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ سب نے کہا کہ مولا کائنات سے زیادہ بھی کوئی بہادر ہو سکتا ہے؟ جی آپ ہی حضور، آپ ہی سب سے زیادہ تمام صحابہ میں بہادر ہیں۔ آپ فرمایا نہیں، میں بھی ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ جس کا بھی مقابلہ کسی کافر کا ہوا تو میں نے اس کو جہنم واصل ضرور جو ہے کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ بہادر تمام صحابہ کرام میں جو ہیں ابو بکر ہیں۔ پھر وجہ بیان کی کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جب ہم نے جو ہے تمام صحابہ نے مشورے کے ساتھ ایک چھپر سا سقیفہ جو ہے وہ چھپر سا جو ہے وہ بنا دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف فرما ہوں اور میدان جنگ کی جو ہے اوپر آپ کی نظر جو ہے وہ رہے، آپ ہدایات وہاں سے بھیجتے رہیں۔ تو اس ظاہر ہے کہ جہاں سپہ سالار، پوری انسانیت کا امام، تمام انبیاء کا سردار اور دشمن کا وار تو ظاہر ہے ادھر ہی جانا تھا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرا پیرا کون دے گا، تو وہ فرماتے ہیں کہ 313 صحابہ میں صرف ابو بکری ایسے تھے کہ اپنی تلوار لہلاتے ہوئے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور میں حاضر ہوں، میں آپ کا غلام حاضر ہے، میں آپ کا جو ہے وہ کیا ہے پیرا دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہر طرف پہلا ہی نظر آتا ہے، جدھر بھی جائیں نمبر جو ہے پہلا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا ما نافعنی مال و احد ما نافع مال و ابی بکر، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ جو ہے ابو بکر کے مال نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی کا جو بھی احسان تھا میں نے اس دنیا کے اندر ہی اس کا اتار دیا، الا ابا بکر لہو عندنا ید، سوائے ابو بکر کے، اس کا جو احسان ہے انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ جو ہے وہ اتارے گا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر جو ہے وہ پہلے ہی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جو ہے اسلام قبول کرنے میں بھی نمبر 1 جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم ابن حزام جو کہ بتیجے تھے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے پاس بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، محفل لگی ہوئی تھی کہ ان کی لونڈی جو ہے وہ آئی آ کے اپنے آقا کو کہنے لگی کہ آپ کی جو پھوپھی ہے وہ خدیجہ، ان کے جو شوہر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نبی اور رسول ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ کلمے پڑھے، فوراً وہاں سے محفل سے جو ہے وہ نکل آئے اور آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے یہ بات سنی ہے۔ آپ فرمایا کہ تو نے سچ سنا ہے۔ آپ نے عرض کی بے ابی و امی انتا، کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو جدھر بھی دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہمیں پہلا ہی نظر آتا ہے۔ اسی کتاب کے اندر روایت لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو 40,000 دینار یا 40,000 درہم تھے، لیکن یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیے، ایک بھی اپنے لیے نہیں
رکھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تکلیف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا تو اپنے یار غار سے مشورہ کیا کہ ابو بکر میرا بلال بڑی تکلیف کے اندر ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو خرید کے جو ہے وہ آزاد کر دیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب اس کو خریدنے لگا مجھے بھی بتانا، میں نے بھی حصہ ڈالنا ہے۔ کیا آج قربان جائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اوپر، غلام ہو تو ایسا، آقا ہو تو ایسا۔ تو حضرت ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تو پہلے انتظار میں تھے، انہوں تو پہلے ہی کئی غلاموں کو جو ہے جن کے اوپر ظلم ہوتا تھا، لونڈیوں کو، غلاموں کو جو ہے وہ خرید کے آزاد کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے والد ابھی مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے بیٹے ارا کا انا کا توتی کو، کہ تو جو ہے کمزور بندوں کو پکڑ کے جو ہے خرید کے غلام جو ہے وہ کہ ہے آزاد کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندے جو طاقتور لوگ ہیں، غلام ہیں، ان کو خریدو، ان کو آزاد کرو، کل کوئی مصیبت بنے گی، کوئی تکلیف بنے گی تو تمہارا سہارا بنیں گے، تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابا جان مجھے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام کا حکم انہیں پتہ چلا، فوری طور پر جا کے منہ مانگی قیمت جو ہے وہ ادا کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے اور آ کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو نے اتنی جلدی کی، ہمیں بتایا ہی نہیں، ہم نے بھی حصہ جو ہے وہ ڈالنا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بھی، میرا مال بھی، سب کچھ تو آپ کی ملکیت ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، میرا مال اور آپ کا مال دو جو ہے وہ نہیں ہے، میں نے غلام کو جو ہے بلال کو خریدا ہے اور آپ کی روح زیبا کے اللہ کے لیے میں جو ہے وہ آپ کی روح زیبا کے اوپر اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے عاشق، اس پیارے جو ہے محب کا انداز ہی جو ہے وہ ہر طرف جو ہے نرالا نظر آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب تکلیفیں بڑھ گئیں مکہ شریف کے اندر، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ کے صحابہ کرام کو ہجرت کا جو ہے وہ کیا ہے اجازت دے دی۔ صحابہ کرام ایک دو کر کے ہجرت کرنے لگے۔ تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صحابہ جو ہے وہ ہجرت، مقصد دل میں بات تو کچھ اور تھی کہ حضور آپ کے صحابہ ایک دو کر کے ہجرت کر رہے ہیں، میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحباً، کہ اے ابو بکر تو جلدی نہ کر، اس ہجرت کے کام میں جلدی نہ کر، شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس سفر کا کوئی یار غار جو ہے وہ کہ ہے منتخب کر دے، اس سفر کا کوئی ہم سفر تیرے لیے منتخب کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی تو رمز شناس تھے، آپ نے فوراً جو ہے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی مجھ پر ہونے والی ہے۔ آپ نے 2 اونٹنیاں جو ہیں خریدی اور دوسرے اونٹ تو باہر چرنے کے لیے غلام لے جاتے تھے، لیکن ان کو آپ گھر میں باندھ کے چارہ گھر میں ڈالتے کہ پتہ نہیں کب آرڈر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آرڈر ہو اور اونٹنیاں باہر جنگل میں چر رہی ہوں، دیر ہو جائے، نہیں، فوری طور پر گھر میں ایک عبداللہ ابن اوریقت کو جو ہے وہ راستے کی رہنمائی کے لیے دلیل کے طور کے اوپر جو ہے اس کو بھی آپ نے ہائر کر لیا، بھی اتنے پیسے دوں گا، تم نے ہمیں راہ دکھانا ہے، جو مدینہ طیبہ کو جانے والا رستہ ہے نا، وہ شارع مدینہ جو ہے اس کے اوپر ہم نے جانا ہے۔ تو بہرحال آپ نے مکمل جو ہیں وہ تیاریاں کر رکھی تھیں۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ صبح یا شام دن میں ایک دفعہ ضرور ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے، لیکن ایک دفعہ خلاف معمول دوپہر کو وقت جو ہے وہ آپ تشریف لے آئے۔ تو میرے والد نے جب دیکھا کھڑکی سے جھانک کر کے آپ تشریف لا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ضرور کوئی اہم معاملہ ہے، آج آپ خلاف معمول تشریف لائے۔ آپ گھر میں جب تشریف لائے کمرے میں نے چارپائی کو جو ہے وہ بچھایا اچھے طریقے سے صاف کر کے، میں نے کہا حضور آپ تشریف فرما ہو جائیے، آپ تشریف فرما ہو گئے۔ آپ فرمایا کہ گھر کو خالی کر دو، میں تم سے ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ کی غلام زادیاں اسما اور عائشہ ہیں، اگر آپ کہتے تو میں ان کو نکال دیتا ہوں، آپ فرمایا ان کو رہنے دو۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی جو ہے وہ اجازت دیتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ صحبت یا رسول اللہ، کہ حضور مجھ غریب کو بھی، مجھ نیاز مند کو بھی اس سفر کے اندر اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تیرے لیے جو ہے
یہ خوشخبری ہے کہ تو اس سفر کے اندر میرا رفیق جو ہے وہ رہے گا اور تو میرے ساتھ جائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد نے یہ معجزہ جاں فضا سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو، خوشی سے آنسو آ گئے، وہ بچی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی آدمی خوشی سے جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دن میں نے اپنے والد ابو بکر کو روتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ بعض اوقات خوشی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بندے کی آنکھوں سے وہ خوشی جو ہے وہ کیا ہے چھلک جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں رات کے وقت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف جو ہے وہ آپ چلے جاتے ہیں، اور راستے میں ابو بکر کبھی آگے ہو رہے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ حضور آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے کمین گاہ میں چھپا نہ ہو تو اور آپ کے اوپر ناگہاں حملہ کر دے تو بائیں بھاگ کے آگے ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ آ جائے تو پیچھے چلا جاتا ہوں، کبھی دائیں چلا جاتا ہوں، کوئی بائیں چلا جاتا ہوں۔ پھر کچھ آگے جب سفر طے ہو گیا، پھر پہاڑی کے اوپر چڑھنا جب شروع کیا تو ظاہر ہے کہ پہاڑی ہے، رات کا وقت ہے۔ آج جن خوش نصیبوں کو وہاں جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہاں اب انہوں نے لوگوں نے اہل محبت نے نا سیڑھیاں پتھروں کو کاٹ کے سیڑھیاں بنا دی ہیں، آج چڑھنا جو ہے وہ آسان ہے۔ ہمیں بھی جب یہ سعادت ہوئی آج سے 5-10 سال پہلے تو 2 گھنٹے لگے تھے، پسینوں پسینی ہو گئے تھے چڑھے۔ اس دن مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آپ کی عشق و محبت کا جو ہے وہ کیا ہے جو کمال تھا، جو معراج کے اوپر آپ کی محبت اور عشق تھی، اس دن مجھے احساس ہوا کہ عشق اور محبت کے بغیر انسان اپنی عمر کا، آپ کی عمر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے۔ 50 سال کا بندہ جو ہے بوڑھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر اس غار کے اوپر پہنچانا، یہ عشق و محبت کے سوا اور کوئی اس کا ظاہری نظر ہی نہیں آتا کہ اتنا رات کے وقت جب راستہ بھی جو ہے وہ نہ ہو اور اتنی اونچی غار کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ حضور آپ کے پاؤں مبارک بڑے نازک ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کسی چٹان کی نوک آپ کے پاؤں کو جو ہے وہ چھو جائے اور آپ کا پاؤں مبارک جو ہے وہ زخمی ہو جائے، اس لیے آپ میرے کندھوں کے اوپر جو ہے سوار ہو جائیے۔ آپ کو اوپر جو ہے وہ کیا ہے لے گئے۔ جب پہاڑ کی غار کے اوپر جو ہے آپ پہنچے تو آپ نے عرض کی کہ حضور لا تدخل قبلی حتی ادخل قبلک، کہ حضور آپ ابھی باہر تشریف رکھیں، میں آگے جاتا ہوں۔ ابو بکر کیوں؟ آپ نے عرض کی کہ حضرت ان کان فیہ شیء نزل بھی قبلک، کہ اگر اس کے اندر کوئی موذی جانور ہوگا، کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی تو وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، وہ مجھے ڈسے۔ ابو بکر کا ڈسے، ابو بکر حاضر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں کہ اندر جا کے غار کو صاف کیا اور اس کے اندر جو روشن تھے دان تھے، جہاں جہاں سے کوئی روشنی کا ظاہر ہونے کا جو ہے خدشہ تھا، اس سب کو اپنی چادر اپنے کپڑے پار کے جو ہے بند کر دیا۔ ایک جو ہے وہ سوراخ رہ گیا تھا، اس کے اوپر اپنا ایڑی جو ہے وہ رکھی اور عرض کیا کہ حضور داخل ہو جائیے، تشریف لائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب غار میں داخل ہوئے تو عرض کیا کہ حضور آپ تھک گئے ہوں گے۔ یہ عشق کی بات ہے، تھکا کون ہے؟ جس نے اٹھایا ہے، لیکن نہیں، عشق کبھی نہیں تھکتا، عاشق محبت کرنے والا کبھی نہیں تھکتا۔ حضور آپ تھک گئے ہوں گے، آپ نے اتنا سفر کیا ہے، میں آپ کو جو ہے آپ آرام فرمائیں، میرے جو ہے وہ کیا ہے اس ران کے اوپر سر مبارک رکھ کے جو ہے وہ کیا ہے آرام فرمائیں۔ تو کیا خوش نصیبی ہے، کیا بخت ہیں، کیا نصیب ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ راتیں جو آپ کے ساتھ وہاں گزری، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، کوئی جو ہے وہاں صحافی نہیں تھا، کوئی میڈیا نہیں تھا، اندر تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس تمام کے واقعے کی خبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ میڈیا تو بعد میں آئے گا، یہ تو جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا پاک کلام جو ہے وہ سچا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے محفوظ کر دی۔ وہ ساری جو ہے راتیں اسی طرح جو ہے گزر رہی ہیں، دن بھی جو ہے وہ ایسے ہی گزر رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر میری ساری نیکیاں جو ہے وہ لے لو اور وہ اس رات کا ثواب جو ہے وہ مجھے دے دو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا خوش نصیبی ہے کہ جب صبح آئے، کھوجی جو ہے وہ
آپ کا نشان جو قدموں کا تھا وہ اس کو پر دیکھتے دیکھتے چیک کرتے ہوئے بالکل اوپر جو ہے پہنچ گئے۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے، غار کا منہ اس وقت تو کھلا تھا جب اندر تشریف لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے غیب کے جو ہے وہ کیا ہے، ایسے جنود ہیں، ایسے لشکر ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کیکر کے درخت کو حکم دیا کہ اس جال، اس کی جو غار ہے، اس کے منہ کے اوپر جو ہے اپنی شاخوں کو جو ہے لٹکا دو۔ وہ درخت نے شاخیں لٹکا دیں۔ ادھر جو ہے مکڑی کو جو ہے وہ کیا ہے، حکم ہو گیا کہ اس کے اوپر جالا تن دو تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو کہ اندر کوئی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی کبوتر کو یہ حکم، کبوتروں نے کہا، کبوتر اور کبوتری کا جوڑا تھا، انہوں نے کہا کہ تالا جو جالات بننا ہے ذرا مضبوط سا بننا، ہم نے یہاں اپنے انڈے بھی جو ہے وہ دینے ہیں۔ کبوتریوں کے جوڑے نے انڈے دیے۔ امام سہیلی نے لکھا ہے کہ حرم شریف کے اندر جو کبوتر آپ کو نظر آتے ہیں جب ہم دانہ ڈالتے ہیں جا کے، یہ اسی جوڑے کی جو ہے وہ کیا ہے، نسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنا کرم فرمایا کہ اپنے گھر کی چاکری کے لیے ان کو جو ہے وہ منتخب کر لیا۔ تو وہ سب کچھ انتظام ہو گئے۔ وہ کھوجی آ گیا، بالکل غار کے اوپر آ کے منہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ نیچے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدم نظر آ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر ان میں سے کسی ظالم نے تھوڑا سے بھی جھک کے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے، ہم تو جو ہے دیکھ لیں گے۔ لیکن دیکھیں بات عجیب ہے کہ باہر بھی باتیں ہو رہی ہیں، اندر بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ باہر والوں کی باتیں اندر والے سن رہے ہیں، لیکن اندر والوں کی بات جو ہے باہر والے نہیں سن رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ یا ابا بکر، کہ ابا بکر ما ظنک بالاثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر تو کیوں گھبراتا ہے، جس دو کے ساتھ جو ہے تیسرا خدا جو ہے وہ کیا موجود ہے، ان کی حفاظت کے لیے تو کیوں جو ہے گھبراتا ہے؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ ظالم جو ہے کہنے لگے یار اس غار میں دیکھو، تو ایک شخص نے کہا یار تو پاگل تو نہیں ہو گئے، اس کے اوپر جو مکڑی نے جالا جو ہے تنا ہوا ہے، یہ تو تمہاری عمر سے بھی پہلے کا جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی اندر اس کے اندر جاتا تو ضرور جو ہے یہ جالا جو ہے پھٹ جاتا۔ لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اسی طرح فرمانی تھی۔ 2 دن اور 2 راتیں جو ہے مسلسل آرام کے ساتھ وہاں سے آپ جب آپ نکلے ہیں، پورا دن سفر کر کے آپ کرتے رہے۔ دوپہر کا وقت ہوا، اگلے دن جب گرمی کا وقت ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سامنے ایک چٹان ہے جس کا سایہ جو ہے کافی جو ہے آگے بڑھی ہوئی ہے، اس کا سایہ ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور گرمی کافی ہو گئی ہے، شدت بڑی ہے، اس میں سفر کرنا بڑا مشکل آپ کو ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی، تو میرا دل ہے کہ چند لمحے آپ ادھر آرام فرما لیں، سایہ بھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ کو صاف کیا، اپنی چادر جو ہے وہ بچھائی اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ حضور آپ آرام فرمائیں اور میں پہرا دیتا ہوں۔ عاشق کا ہے کبھی تھکتا ہی نہیں ہے، محبت کرنے والا کبھی تھکتا نہیں ہے اس کے دل کے اندر۔ تو آقا علیہ السلام آرام فرما گئے، ابھی آپ پہرا دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو لے کے آ رہا ہے، آپ بھاگ کے اس کے پاس چلے گئے۔ ایسا نہ ہو کہ قریب آئیں بکریوں کی آواز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل آ جائے، دور ہی روک دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی اس سائے کے لیے آ رہا تھا، دور ہی روک دیا، اس کا بھی ابھی سائے کی جو ہے وہ کیا ہے جگہ خالی نہیں ہے۔ اس کو پوچھا کہ تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بکری ہے، کیونکہ یہ عرب لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے غلاموں کو اجازت دی ہوتی ہے کہ کوئی مسافر اگر آ جائے، کوئی بندہ دودھ مانگے تو نہ نہیں کرنی۔ اس نے کہا جی ہے بکری ہے دودھ والی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، برتن آپ لے آئے۔ اب دیکھیں عشق کا انداز دیکھیں، آپ برتن لے آئے دودھ کے لیے، اس کے اوپر باریک کپڑا جو ہے آپ نے اس برتن کے اوپر باندھ دیا، اور پھر جب وہ دودھ دونے لگا تو آپ فرمایا نہیں ایسے نہیں، پہلے اس کے تھن کے اندر جو مٹی لگی ہے اس کو صاف کرو۔ اس نے تھن کی مٹی جو ہے وہ صاف کی، پھر آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو صاف کرو۔ جب ہاتھ صاف ہو گئے آپ نے فرمایا اب اس کا دودھ نکالو۔ دودھ نکالا، اس کے اندر جو ہے پانی ٹھنڈا جو تھا ساتھ چھاگل کے اندر، وہ اس کے اندر ملایا، دودھ جو ہے وہ کچھ ٹھنڈا سا ہو گیا۔ اس وقت تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی پوری ہو چکی تھی۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے لیے میں دودھ لایا ہوں، اگر آپ یہ نوش فرمائیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے دودھ پیا۔ حدیث پاک کے صحیح حدیث پاک ہے، اس کے روایت کے الفاظ ہیں کہ شاربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتوا حتی ردیتو ورتویتو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ مبارک نوش فرمایا، آپ سیر ہو گئے، حتی ردیتو، یہاں تک میں خوش ہو گیا۔
اب دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں، اور خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ ابو بکر کو۔ اور آگے دیکھیے، آگے روایت کے الفاظ ہے ورتویت، میں سیر ہو گیا۔ دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں اور عاشق جو ہے وہ کیا ہے؟ ابو بکر جو ہے وہ سیر ہو رہے ہیں۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دودھ جو ہے وہ نوش فرما رہے تھے، آپ تو دودھ نوش فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی نظروں سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جو ہے پیمانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نوش فرما رہے تھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے جو ہے وہ سیر ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جو ہے وہ موج ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے ہیں کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جتنی عمر ہے، اگر اتنا وقت بھی آپ کے فضائل کو بندہ بیان کرتا رہے تو آپ کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اِنَّ عمرہ حسنۃ من حسنات ابی بکر، کہ عمر جو ہے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کمالات ہیں، آپ کے جو فضائل ہیں، وہ ختم ہونے والے تو جو ہے نہیں ہیں۔ آخر میں جب نبی پاک آپ کے اس پیارے غلام کا آخری وقت آتا ہے تو آپ امیر المومنین ہیں، کئی ہزار مربع میل جو ہے وہ آپ کی مملکت ہے، لیکن آپ کے گھر کے اندر جو ہے آپ کے پاس کوئی جائیداد جو ہے وہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ آپ نے جو مہینے کی تنخواہ لیتے تھے، آپ نے وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ عقیق کے مقام کے اوپر جو میری زمین ہے اس کو بیچ کے جو ہے یہ جمع کرا دینا بیت المال میں، جتنا بھی میں نے 2-2.5 سال کی خلافت کے اندر تنخواہ لیتا رہا ہوں، میری مجبوری تھی کہ میں مسلمانوں کے امور کے اندر جو ہے مصروف ہونے کی وجہ سے تجارت جو ہے چھوڑی تھی آپ نے، تو اس لیے میری مجبوری تھی، میں نے جتنی تنخواہ لی ہے وہ ساری کی ساری پھر واپس جمع کرا دینا۔ آج کے بھی لوگوں کو، حکمرانوں کو دیکھیے کہ کس طرح وہ تجوریاں بھر کے بدبخت جو ہے عوام کا پیسہ لوٹ کے باہر جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے حق حلال کی کمائی تھی، شرعی طور کے اوپر وہ آپ کا حق بنتا تھا، حلال تھا، لیکن آپ کا تقویٰ پرہیزگاری یہ تھی کہ آپ نے پھر وصیت فرما دی کہ یہ بھی واپس کر دینا، یہ پیسے واپس کر دینا۔ یہ جو کپڑے استعمال کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ جو فالتو ہیں اس کو بھی بیت المال میں جمع کرا دینا، یہ چادر بھی بیت المال میں، یہ اونٹنی جو ہم استعمال کرتے رہے ہیں پانی لانے کے لیے، سفر کے لیے، اس کو بھی بیت المال میں جمع کرا دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ وصیت سنی تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر اتعبتا من یجیء بعدک، کہ تو نے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا ہے۔ اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری جو ہے وہ کیا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کی کوئی حد تو نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سچ ہے جہاں، حق ہے وہاں۔